بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، مجھے پوری امید ہے آپ سب کے مڈ ٹرم کے ایگزام بہت اچھے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کے تمام امتحانات میں کامیابیاں عطا فرمائیں۔ مڈ کے بعد ہمارا لیکچر جو سٹارٹ ہو رہا ہے، لیکچر نمبر 13، اس میں ہم پڑھیں گے اسلام کا معاشرتی نظام۔ معاشرت کا معنی باہم مل جل کے رہنا، رہن سہن کا طریقہ کار، زندگی گزارنے کا میتھڈ کیا ہے، معاشرت کسے کہتے ہیں، اور اسلام نے انسان کو کیا معاشرتی نظام جو ہے وہ دیا ہے، اس پہ ہم آج گفتگو کریں گے۔ تو انسان کو جو ہے وہ معاشرتی حیوان یعنی کہ سوشل اینیمل کہا گیا ہے، کہ انسان معاشرے کے ساتھ باہم مل جل کر ہی رہ سکتا ہے، معاشرے کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ انسان ایک دوسرے کی ضرورت ہے، انسان ایک دوسرے کی نیڈ ہے، اس کے بغیر انسان معاشرے کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ غور کریں، جب انسان ابھی پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی وہ دوسروں کے سہارے کا محتاج ہوتا ہے، اپنی ماں، بہن، باپ، بڑوں کا وہ انہیں آسرا چاہیے ہوتا ہے، سہارا چاہیے ہوتا ہے زندگی گزارنے کے لیے، اسے سنبھالنے کے لیے۔ ایسے ہی جب وہ اسے ہوش سنبھالتا ہے تو ایک سوسائٹی چاہیے ہوتی ہے جس میں وہ رہ سکے، جو اس کی ضرورتیں پوری کرے، ٹھیک ہے۔ آگے جب بڑھتے ہیں تو انسان کو نظام معیشت سے یا نظام سیاست سے جو ہے وہ اس کا واسطہ پڑتا ہے۔ ایسے ہی انسان جو ہے وہ خوراک کے معاملے میں، رہن سہن میں، لباس میں، ایون کہ ہر معاملے میں جو ہے وہ کسی انسان کا دوسرے انسان کا محتاج ہوتا ہے۔ اگر یہ اجتماعیت کو ختم کر دیا جائے، انسان کو علیحدہ کر دیا جائے، یہ تعلقات اگر ختم کر دیے جائیں تو پھر انسان کے پاس کچھ نہیں رہتا، اور اس کی اجتماعی زندگی کے بغیر انسان کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ انسان تھوڑے سے غور و فکر کے بعد یہ دیکھتا ہے کہ اجتماعیت جو ہے وہ اس کے نفع و نقصان دونوں کا فائدہ اس میں ہوتا ہے۔ چنانچہ اجتماعیت مختلف افراد کے ملنے سے وجود میں آتی ہے، اور ہر فرد کا نفع و نقصان اس اجتماعیت کے نفع و نقصان پر اثر ڈالتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ چاہے اجتماعیت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اگر ہم چھوٹی اجتماعیت کی بات کریں، ایک خاندان، ایک کنبہ، ایک فیملی ایک اجتماعیت ہے، معاشرے کی اجتماعیت کی ایک صورت ہے۔ اس میں والدین ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، رشتہ دار ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے اگر کوئی ایک بچہ خاندان میں، فیملی میں ایک شخص، ایک فرد اگر غیر اخلاقی حرکات میں ملوث پایا جائے، برے شعبے میں جو ہے وہ بیٹھ جائے، پوری سوسائٹی کا جو ہے وہ اسے لت پڑ جائے، تو اس نے پورے خاندان کی زندگی اجیرن بنا دیتا ہے وہ شخص۔ ایسے ہی خاندان کا ایک اچھا شخص اچھی صحبت میں بیٹھ جائے تو پورے خاندان کی زندگی کو اچھائی میں بدل دیتا ہے۔ لہٰذا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ انسانوں کی صورت، معاشرے کی صورت، مسلمانوں کی صورت آپس میں ایسے ہی ہے جیسے ایک جسم کی طرح ہے، کہ اگر جسم کا ایک حصہ تکلیف میں مبتلا ہو تو سارے اعضاء جو ہیں اس کی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ کنبے سے بات بڑھ کے جماعتوں میں چلی جاتی ہے، جماعتوں سے بڑے آگے اجتماعیت کے بڑے معاملات جیسے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، یہ بھی جہاں پہ طلباء، اساتذہ اور عملہ جس میں واحد کی طرح ہیں، ان میں بھی اگر کوئی ایک فرد، کوئی طالب علم، کوئی استاد، کوئی عملے کا فرد جو ہے وہ اس سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جائے تو وہ پورے کالج، پوری یونیورسٹی، پورے ادارے کے لیے بدنامی کا باعث بنتا ہے۔ اور اس میں سے کوئی بچہ ٹاپ کر جائے، اچھے نمبر حاصل کر جائے، دنیا میں اسے ممتاز حیثیت جو ہے وہ مل جائے، تو پورے کالج کے لیے ایک اچھے نام کا جو ہے وہ باعث بنتا ہے۔ بڑی مشہور مثال آپ نے سن رکھی ہے کہ ایک مردہ مچھلی یا ایک گندی مچھلی
پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ ایسے ہی معاشرت کے تمام افراد پر ایک ہی قانون جو ہے وہ نافذ ہوتا ہے، اس کے تمام افراد نفع و نقصان میں مشترک ہوتے ہیں، اور ملت جو کہ بہت وسیع جغرافیائی حدود سے بالا تر ہے اور دین کے رشتے سے انسانوں کو بھائی بھائی بناتی ہے، اس کی بنیاد پر اکٹھے ہونا کس قدر مفید ہے۔ اگر حقیقی وحدت اس کو تصور کرنی ہے ملت کو، تو درست ہے، کیوں کہ ہم ایک ہی باپ کے بیٹے، انسانیت کی لڑائی میں پروئے ہوئے ایک ہی نسل سے جو ہے وہ چلتے آ رہے ہیں، تو ہمیں ایک دوسرے کے مفادات، ایک دوسرے کے نفع و نقصان کا جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے، تاکہ سب کا جو ہے وہ اس میں خیال رہے، سب کی اس میں بہتری رہے۔ تو عزیز طلباء کرام، تمام رنگ و نسل کے رہنے والے افراد، تمام بول چال کے بولنے والے افراد، تمام زبانوں کی بولنے والے افراد، تمام مذاہب کے مختلف ہونے کے باوجود جو ہے وہ ایک انسانیت کے لباس میں مشترک ہیں۔ کیسے کہ وہ سب انسان ہیں، اور سب جو ہے وہ اولاد آدم ہیں، ابن آدم ہیں، بنت حوا ہیں، تو سب جو ہے وہ جسم واحد کی طرح ہیں، لہٰذا ایک دوسرے ان کے درمیان الفت اور محبت پیدا کرنے کے لیے یہ معاشرت، یہ ملت بہت اہم چیز ہے۔ غرض معاشرے کے بے پناہ تعلقات ایک دوسرے کو انسانوں کو جوڑتے ہیں، اور اسی جڑنے کی بنیاد پر جو قائم ہوتا ہے وہ ہے معاشرہ۔ اب معاشرے میں زندگی گزارنے کے کچھ اصول ہونے چاہیے۔ وہ اصول اگر انسان خود بنائیں گے تو وہ تجربہ گاہ ہوں گے اور بنتے اور ٹوٹتے رہیں گے، لیکن اگر انسان اپنے بنانے والے، اپنے پیدا کرنے والے رب کے قوانین کو جو ہے وہ مان لیں، ان کو تسلیم کر کے ان پہ عمل درآمد شروع کر دیں، تو اس میں معاشرے میں بگاڑ نہیں آئے گا۔ ہر ایک کی ایک حد ہے، ہر ایک کی لمٹ ہے، ہر بندہ جب اپنی حد میں رہے گا تو معاملات میں بگاڑ نہیں آئے گا۔ یہ ہم نے ابھی تک یہاں پہ بات کی کہ معاشرہ کسے کہتے ہیں، معاشرہ رہن سہن کو، مل جل کر رہن سہن کو کرتے ہیں، اور معاشرہ انسان کی ضرورت کیسے ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسلام کا معاشرتی نظام کیا ہے۔ تو عزیز طلباء کرام، اسلام اپنا ایک مضبوط پائیدار نظام معاشرت رکھتا ہے، جس کے اصول و قوانین بہت مضبوط، مستقل اور پائیدار ہیں، جس کا پورا مزاج عدل اور انصاف پر مبنی ہے، جہاں کسی سے کوئی زیادتی نہیں ہوتی اگر ان اصولوں پر عمل درآمد کیا جائے۔ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہیں، اور یہ نظام ایسا وسیع اور ہماگیر ہے کہ انسان کے دل و ضمیر اور اس کے معاملات زندگی دونوں پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایات اتنی واضح عطا فرمائی ہیں کہ ان کی عمل درآمد کر کے انسان جو ہے وہ، ہر بندہ اپنے جو ہے وہ حقوق حاصل کر سکتا ہے، اپنے فرائض ادا کرتے ہوئے۔ اسلام ہر فرد کی زندگی کی جداگانہ شخصیت کو مانتا ہے، انڈیویجول اس کی حیثیت کو مانتا ہے۔ وہ انسان کو محض اجتماعی نظام کا ایک بے جان اور بیکار پرزہ نہیں مانتا، بلکہ وہ سمجھتا ہے اسلام ہر بندے کو، معاشرے کے ہر فرد کو اس کی انفرادی حیثیت جو ہے وہ دیتا ہے، اور اس کی ہر فرد کی شخصیت کے تحفظ اور نشو و نما اور ارتقاء کا پورا موقع جو ہے وہ دیتا ہے اور دینا چاہیے۔ مثال کے طور پہ قرآن پاک میں ہے، من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے اچھا عمل کیا تو اس نے اپنے لیے کیا، ومن اساء فعلیہا، اور جس نے کوئی برا عمل کیا تو اس کا بوجھ بھی، بھار بھی اس کے ذمہ ہے، اس کے اوپر ہے، اس کے آگے آئے گی وہ برائی۔ ایسے ہی جسے مبارکہ ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی جو ہے وہ راعی ہے، نگہبان ہے،
بادشاہ ہے اور اسے اس کی رعایا کے بارے میں، اس کی حکومت کے بارے میں، اس کی جو نگہبانی میں جو لوگ ہیں ان کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ ہر کوئی شخص، وہ چھوٹا ہے یا بڑا، وہ ایک نگران ہے۔ کوئی خاندان کا سربراہ ہے تو وہ خاندان کا نظام ہے، نگران ہے۔ کوئی کسی جماعت کا ہے، کوئی کسی محلے کا ہے، کوئی کسی معاشرے کا ہے، کوئی کسی قبیلے کا ہے، کوئی کسی تنظیم کا ہے، کوئی کسی کالج کا ہے، یونیورسٹی کا ہے۔ تو ہر شخص جو ہے وہ تم میں سے ایک جو ہے وہ اعلیٰ عہدے میں فائز ہے۔ ہر شخص تم میں سے جو ہے وہ ایک ذمہ دار شخص ہے، وہ اس کی ایک اپنی بادشاہت ہے، اس سے اس کی رعایا کے متعلق جو ہے اسے سوال کیا جائے گا۔ لہٰذا صرف اجتماعی معاملات ہی نہیں، اسلام انفرادی زندگی پر بھی اتنا ہی جو ہے وہ فوکس دیتا ہے۔ اور اس سلسلے میں اسلام تعلیم کے اصول پہ بڑا جو ہے وہ زور دیتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو حکم ہوتا رہا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ حالانکہ آپ کو تو علم اللہ کی ذات نے دیا، وحی کے ذریعے علم دیا، لیکن امت کی تعلیم کے لیے آپ فرماتے رہے کہ امت بھی جو ہے وہ علم کے حصول میں مگن رہے۔ اور ابن ماجہ کی بڑی مشہور روایت ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر جو ہے وہ فرض ہے۔ چنانچہ فلسفہ کے امام غزالی فرماتے ہیں کہ دین کا اتنا علم کہ اسلام کیا ہے اور اس کے بنیادی معاملات کیا ہیں، یہ حاصل کرنا فرض عین کا درجہ رکھتا ہے۔ اور پھر علم دین کے ساتھ ساتھ اس علم کا حصول بھی ضروری ہے جو زندگی کو قائم رکھنے اور تمدن کے فروغ کے لیے ضروری ہو۔ گویا اسلام ایک فرد کو ایسے راستے پر چلانا چاہتا ہے جس پر اسلام کی مضبوطی اور عمل زندگی کا تعمیر کا انحصار ہے۔ عزیز طلباء کرام، علم دین کا ایک بڑا مقصد عمل زندگی کی اصلاح ہے، اور اس کے لیے اسلام میں ہر فرد کا عمل کا جذبہ پیدا کرتا ہے اسلام، اور وہ کوشش اور جدوجہد اس کی اہمیت اس کے ذہن نشین کرتا ہے، یہ فرما کر وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، سورہ النجم انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو بیکار یا حد حرام نہیں بنانا چاہتا، ان کو تعلیم دیتا ہے کہ وہ کوشش کریں، جدوجہد کریں۔ انسان کے ذمے جو ہے وہ کوشش جو ہے وہ لکھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے جو کوشش کرے گا اس کو کوشش کا پھل ملے گا، اور ہر کوشش کرنے والے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ملتا ہے۔ لہٰذا فرد کی اصلاح کا ایک مؤثر ترین ذریعہ اس کی تربیت کا ایک مستقل نظام اسلامی عبادات ہیں، جس کا اسلام نے ایک تفصیلی پروگرام دیا ہے، جس میں کسی کی کمی یا زیادتی کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ لہٰذا اسلام میں کچھ افراد جو ہے وہ افراط و تفرید کا، انتہا پسندی کا شکار ہوتے ہیں، جبکہ اسلام کی خصوصیت یہ ہے اس کے نزدیک نہ تو صرف دنیا کا ہوتا رہ جانا چاہیے، اور نہ ہی راہب دنیا چھوڑ کے جو ہے وہ پہاڑوں میں جنگلوں میں گم ہو کر صرف اللہ اللہ کرنے والا بن جانا چاہیے، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں ہر ایک کام میں اوسط درجہ اعتدال جو ہے وہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، خیر الامور اوسطها، بہترین عمل جو ہے وہ درمیانہ روی ہے، نہ ہی بہت زیادہ بڑھ کے کسی چیز کو کرنا اور نہ ہی بہت زیادہ کسی چیز کو کم کرنا، بلکہ اعتدال میں رہ کر جو ہے وہ کرنے کو اسے پسند فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ پھر اسلام کی جو معاشرتی اصلاح ہے، جیسا کہ ابھی بتایا گیا ہے کہ اسلام انفرادی اصلاح کے ساتھ ساتھ اجتماعی زندگی کی تعمیر و تشکیل کے لیے بھی واضح ہدایت، رہنمائی اور جو ہے وہ منصوبہ دیتا ہے۔ تو اس کے نزدیک معاشرے کی اصلاح اتنی ہی ضروری ہے جتنی خود کے ایک فرد کی اصلاح ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا انہوں نے بہت سے مغربی جو ہے تحریکات نے
سب سے بڑی کمزوری یہ ان کے اندر رہی کہ وہ صرف ظاہر میں تبدیلی کر کے نظام زندگی میں تبدیلی لانا چاہتے تھے، اور انہوں نے فرد کو نظر انداز کر دیا۔ نتیجہ تن ان کا اصلاحی پروگرام جب کامیاب نہ ہو سکا، جبکہ دوسری طرف مشرق کے مذہبی نظاموں میں صرف فرد کی اصلاح کی اور اس کی روح کو ترقی دینے کی جو ہے وہ پروگرام بنائے گئے، اور اجتماعی زندگی کے اصلاح کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا۔ لہذا نتائج کے اعتبار سے دونوں تحریکوں نے دم توڑ دیا۔ اسلام ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے جس میں انفرادی اور اجتماعی دونوں کی جو ہے وہ اصلاح جو ہے وہ ہو، جو ہمہ گیر نظام ہو، مصنوعی اختلافات اور تعصبات سے پاک، رنگ و نسل، وطن اور زبان کی حد بندیوں اور جغرافیوں سے سرحدوں سے دور، مساوات، اجتماعی عدل و انصاف اور ایک عالمگیر برادری کی بنیاد پر قائم ایک ایسا فکری، اخلاقی اور اصولی معاشرہ ہو جس کے افراد میں باہم ہمدردی، انسانیت اور بھائی چارے کا رشتہ ہو۔ اور اس کے لیے اسلام کی معاشرتی بنیادیں کیا ہوں گی، ہم ان میں اگلے لیکچر میں بات کریں گے کہ وہ ایسی کون سی پلرز ہیں، بنیادیں ہیں اسلامی معاشرے کی، جس پر قائم رہ کر جو ہے وہ معاشرے ترقی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل درآمد کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنے منٹ کی